السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی 6 صفات سے متعلق منتخب احادیث کے پہلے باب الایمان سے حدیث نمبر 141۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 142۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ رواہ مسلم۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جبکہ دنیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایسا شخص موجود ہو جو یہ کہتا ہو، لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حدیث نمبر 143۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت بدترین آدمیوں پر ہی قائم ہوگی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 144۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے یا 40 برس۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے
یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کے پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادات ہوں گی، بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہ جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو وہ ہم کریں۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیل کریں گے، اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم سے سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، اس کی گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسی جیسے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالی خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ رواہ مسلم۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرح کفار و مشرکین میں سے ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 145۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہتے رہا کرو۔ ترجمہ، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ رواہ ترمذی۔
حدیث نمبر 146۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، یعنی جن کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر ان کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کی کمر تک ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں اٹھائے جائیں گے، پیدل چلنے والے، سوار، اور منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ رواہ ترمذی۔ حدیث نمبر 148۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ وہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہٰذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 149۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے، پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ، اس دن جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی جائے گی وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ رواہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 150۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، کسے کھڑے رہنے کی طاقت ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ترجمہ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گا۔ رواہ بیہقی و مشکات۔